صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر و رضا کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں ایمان والوں کی محبوب ترین چیزوں کا ذکر کیا، اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو محبوب ترین چیزیں ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ جن چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہ ہمارے قریبی جاننے والے ہوتے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے اولاد، اولاد کے لیے والدین، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق، تو یہ سب سے محبوب ترین چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی سب چیزیں بھی کسی نہ کسی درجے میں انسان کو محبوب ہوتی ہیں، لیکن یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب بھی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ قیمتی بھی یہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی ایمان والے، کسی مومن بندے سے اس کی کوئی محبوب ترین چیز واپس لے لوں اور اس پہ وہ صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ تو یقین جانیے کہ اگر ہمیں جنت مل جائے اور دنیا کی کوئی بھی محبوب ترین چیز ہمارے پاس سے چلی جائے تو یہ بہت سستا سودا ہے، کیونکہ آج ہم چونکہ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ، کہ جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کا یقین انسان کے دل میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کے تعلقات اور دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے اس کی محبت اور اس کی اٹریکشن بھی ہمارے اندر زیادہ ہے۔ اور جنت چونکہ صرف ہم نے قرآن و حدیث سے ہم لوگوں نے جو اس کا ایک نقشہ سنا ہے، ہمارے ذہنوں میں اس کا ایک خاکہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو جنت کے بارے میں یقین ہے وہ کئی دفعہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کا یقین مضبوط ہوتا ہے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی، ہمارا کامل یقین ہے کہ جنت جس طریقے سے بتائی گئی ہے ویسے ہی ہوگی، لیکن چونکہ سامنے نہیں ہے تو جو چیز سامنے ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، انسان کے یقین میں فرق ہوتا ہے۔ قیامت والے دن جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس کی ساری زندگی دکھوں میں گزری ہوگی، اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی خوشی، کبھی کوئی راحت، کبھی کوئی سکون، کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں، ساری زندگی مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، کبھی اپنی بیماری، کبھی اپنی ٹینشن، کبھی والدین کی پریشانی، کبھی بچوں کی پریشانی، ساری زندگی اس نے اسی پریشانی میں اور دکھ میں گزار دی ہوگی، لیکن وہ ہوگا جنتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو جا کے جنت کا ایک غوطہ دلا کے لاؤ۔ تو غوطہ دلا کے لاؤ سے مطلب کیا ہے کہ بالکل ایک جنت کا ایک نظارہ کرا کے لاؤ، صرف ایک دکھا کے لاؤ اس کو ذرا۔ تو جب وہ جنت کا ایک غوطہ دلایا جائے گا تو غوطہ دلا کے فرشتے جب واپس لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، مجھے بتا کہ کیا تو نے کبھی دنیا میں کوئی دکھ دیکھا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، صرف ایک جنت کا غوطہ کھانے کی وجہ سے، صرف ایک دیدار کرنے کی وجہ سے وہ دنیا کے سارے غم، ساری تکالیف، ساری پریشانیاں بھول جائے گا۔ تو جنت ایسی جگہ ہے کہ اگر انسان جنت میں چلا گیا تو دنیا میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی غم آیا، کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی تھی، کسی قسم کا بھی کوئی نقصان ہوا تھا، تو انسان وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقے سے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے کے آزماتا ہے، کبھی ہم سے نعمتیں لے کے ہمیں آزماتا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ رشتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی دین ہے، یہ سب اللہ ہی کی امانت ہے۔ ہمارے والدین ہو گئے، ہمارے بہن بھائی ہو گئے، ہماری اولاد ہو گئی، یہ سب رشتے جو اللہ نے دیے ہیں یہ اللہ کی ایک قسم کی امانت ہے، اور ان میں سے جب اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی واپس لے لیتا ہے تو حقیقت میں ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے اس سچویشن میں کیا کریں گے۔ اگر ہم اس سچویشن میں صبر کریں گے تو اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس صبر کی وجہ سے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور صبر حقیقت میں کیا ہے کہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبر صدمے کے شروع میں ہی ہے۔ تو اگر کوئی بھی محبوب
انسان ہماری زندگی سے جاتا ہے، کوئی بھی محبوب چیز ہماری زندگی سے جاتی ہے، تو ہمیں جو صدمہ پہنچتا ہے ہم نے اس صدمے کے شروع میں صبر کرنا ہے، کیونکہ اصل صبر جو ہے وہ صدمے کے شروع میں ہی ہوتا ہے۔ جب ہم صدمے کے شروع میں صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہمیں جنت چاہیے ہے تو ہمیں اب کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں جیسی بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی ہمیں تکلیف پہنچے، ہم اس کے شروع میں صبر کریں، اور جب ہم صبر کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں جنت ملے گی۔